آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو عقل مندی اور بے وقوفی کا معیار بنایا ہے، یعنی آخرت کے اعتبار سے جو عقل مند ہے وہ بتایا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے جو بے وقوف ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، یعنی اپنے نفس کو خواہشات سے بچائے، کیونکہ خواہشات کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسری خواہش شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا اتنا وسیع دائرہ ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو خواہشات کا غلام بنا لے تو پوری زندگی اس کی گزر جائے گی، اس کی خواہشات ختم نہیں ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کو خواہشات سے بچائے رکھے۔ اور دوسرا عقل مند آدمی کی صفت بتائی، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور وہ اعمال کرے جو موت کے بعد اسے کام آئیں گے، جو موت کے بعد اسے کام آئیں گے۔ تو دنیا تو دوستو یہ مسافر خانہ ہے، اور انسان یہ مسافر ہے اور اپنا سفر طے کر رہا ہے۔ یہاں ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا، میں اور آپ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایک ہی منزل کی راہیں ہیں، ایک ہی منزل کی راہی ہیں، اور اللہ جل جلالہ کے دربار میں ہماری حاضری ہونی ہے۔ ہم سب نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس دن کے لیے کیا تیار کر رکھا، اس دن کے لیے کیا تیار کر رکھا۔ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں سرخرو کیسے ہم ہوں گے، اس بات کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے اعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی ذات کے پاس جب ہم جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہوں، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہ انعام مل جائے۔ اس لیے دوستو یہ اپنی اصلاح بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے یہ جو زندگی دی ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے کہ یہ ہم اب یہ سوچیں کہ ہم اس امانت کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں یا اس امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو عمومی طور پر جب دیکھا جائے تو اکثر لوگوں کی جو زندگی گزر رہی ہے وہ بس دنیا کی ارد گرد ہی گھوم رہی ہے، کہ دنیا کو کیسے کمانا ہے، دنیا کو کیسے لگانا ہے، اور یہ دنیا کے اندر ہی سارا اس کا یہ چکر لگ رہا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ اور جب اسے پوچھا جائے کہ تیرا عقیدہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے میرا عقیدہ تو یہی ہے کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر ہے، قبر کے بعد حشر ہے، میزان عمل ہے، پل صراط ہے، جنت جہنم کے فیصلے ہیں۔ لیکن جب اس سے یہ پوچھا جائے کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے تو کیا دن میں آپ کو آخرت کا کتنا خیال آتا ہے، آپ کو آخرت کا کتنا خیال آتا ہے، اور کتنی دفعہ یہ ہم سوچتے ہیں کہ یہاں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ ایک اللہ والے گاڑی پر سفر کر رہے تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں گاڑی پہ سفر کر رہا تھا تو گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، تو ڈرائیور نے پیٹرول ڈلوانے کے لیے جب پمپ میں وہ گاڑی کو لے کر گیا تو اس نے ڈلوانا پیٹرول تھا، بھول کر اس نے ڈیزل ڈلوا دیا۔
اب جب وہ گاڑی سٹارٹ کرے تو گاڑی سٹارٹ نہ ہو، تو بڑی دیر کے بعد اسے یہ یاد آیا کہ میں نے تو پیٹرول ڈلوانا تھا لیکن میں نے اس میں تو ڈیزل ڈلوا دیا۔ تو اب سواریوں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تجھے ہوش نہیں تھا، تیرا اس طرف دھیان نہیں تھا۔ تو وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی گاڑی میں سوار تھا۔ اب اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، ان کی یہ سوچ تھی کیونکہ دنیا کے اندر محدود تھی، اور وہ جو اللہ والے بیٹھے تھے ان کی فکر آخرت کی تھی۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ عام سی مشینری ہے جس کو انسان نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، لیکن اس میں ایک چیز غلط چلی گئی اور ساری کی ساری مشینری ناکارہ ہو گئی۔ تو یہ جو انسان کی مشین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے اندر ایک غلط چیز چلی گئی اور ساری کی ساری مشینری ناکارہ ہو گئی۔ تو اگر انسان کے اندر کوئی غلط چیز جائے گی تو جس طرح وہ گاڑی والے مسافر تھے اس طرح انسان بھی تو مسافر ہے۔ تو جس طرح اس گاڑی والوں کا سفر متاثر ہوا، کیا ہمارا بھی آخرت کا سفر متاثر نہیں ہوگا؟ کیا ہم نے آخرت میں نہیں جانا؟ تو یہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ تو دوستو، جن کی سوچ آخرت کی ہوتی ہے وہ ہمیشہ آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ مولانا عبد الباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، اور ان کے سمجھانے کا انداز بڑا نرالا ہوتا تھا۔ تو فرمایا کرتے تھے مثال دے کر، فرمایا آج کے انسان کی جو زندگی ہے وہ باورچی خانے سے صرف بیت الخلا تک، باورچی خانے سے صرف بیت الخلا تک، کہ آج انسان کی صرف یہ سوچ ہے، صرف یہ سوچ ہے کہ میں نے کیسے کمانا ہے، اور میں نے کیسے پکانا ہے، اور میں نے کیسے کھانا ہے، اور پھر آخر میں بیت الخلا۔ اس سے آگے کوئی سوچ نہیں ہے، اس سے آگے کوئی سوچ نہیں ہے کہ یہ تو میری ضروریات ہیں، میری یہ ضروریات ہیں، مقصد میری زندگی کا یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر یہ باورچی خانے سے لے کر بیت الخلا تک یہ سوچ ہے، اس سے آگے کوئی سوچ نہیں ہے، تو اسی کا نام غفلت ہے، اسی کا نام غفلت ہے۔ جس کی صرف یہی سوچ ہے، دنیا کے اندر ہی گھوم رہی ہے، انہی کے بارے میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے زنگ کو چڑھا دیا۔ کسی چیز کو، لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، تو اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ لوہا اب ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح جب انسان کے دل کو زنگ لگتا ہے نا، انسان کے دل کا زنگ یہ ہے کہ جب انسان کا دل غفلت میں پڑ جائے، جب انسان کا دل غفلت میں پڑ جائے، یہ انسان کی غافل ہونے کی یہ علامت ہے کہ آخرت کی اسے فکر نہ رہے، ہر وقت دنیا کی اسے فکر، ہر وقت اسے دنیا کی فکر۔ تو دوستو، یہ پہلا قدم جو اٹھانے والا ہے، وہ پہلا قدم یہ اٹھانا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو غفلت سے نکالنا ہے، غفلت سے نکالنا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات کو دبائے اور وہ عمل کرے جو موت کے بعد کام آنے والا ہے۔ دنیا کے اندر جو صلاحیت آدمی لگاتا ہے، دنیا سب کچھ، دنیا کی جتنے اسباب بناتا رہتا ہے، جائیداد بنائے، جتنا مرضی پاس مال ہو، بڑے بڑے مکان ہوں، بڑی بڑی سواریاں ہوں، لیکن جب دنیا سے جائے گا سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کے چلا جائے گا، سب کچھ ادھر چھوڑ کے چلا جائے گا۔ میں قبر کے پاس سے گزرا، اس قبر کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اس میں بڑی سبق آموز بات تھی۔ لکھا تھا، میں اہم تھا یہی مجھے وہم تھا، میں اہم تھا یہی مجھے وہم تھا، کہ میں سمجھتا تھا کہ میں ہی دنیا کے لیے بڑا اہم ہوں اور میرے بغیر کوئی نظام چلتا نہیں ہے، تو یہ مجھے ایک وہم صحیح تھا، میں تو دنیا سے چلا گیا۔
تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی پوری زندگی کماتا رہتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیسے حاصل ہو جائیں، وہ کاغذ حاصل ہو جائیں، لیکن جب پیسے مل جاتے ہیں تو پیسہ ملنا بھی مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے اب جو چیز ضرورت ہوگی وہ چیز خرید لوں گا، تو وہ اب پیسوں سے چیزیں بھی خرید لیتا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ چیزیں بھی مقصود نہیں ہوتی، مقصود اس سے سکون حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن سکون اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دلوں کا اطمینان اپنی یاد میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے، تو فرمایا یہ پوری صلاحیتیں دنیا کے لیے لگا دیتا ہے، آخر میں سب کچھ پا لیتا ہے، لیکن پھر بھی اسے سکون نہیں ملتا، سکون تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اور فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ، اور فرمایا بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات کو پورا کرتا رہے، اپنی خواہشات کا غلام بنا رہے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر امیدیں باندھتا رہے، اللہ تعالیٰ پر لمبی امیدیں باندھتا رہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑے رحم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے۔ دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اعمال کی بھی تو فکر کرنی چاہیے کہ ہم اعمال کیسے کر رہے ہیں۔ جیسا بیج بوئیں گے ویسی فصل اٹھائیں گے، اگر نیکی کا بیج لگایا تو اس کی جو فصل ہوگی وہ بھی اللہ کی رضا والی فصل ہے، اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے، لیکن اگر گناہ کیا تو پھر گناہ کی سزا بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ اس لیے دوستو سب سے پہلے جو ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھی ہے وہ مل کے رہے گی، دنیا ہم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، اللہ تعالیٰ نے جو رزق ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ تو مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، فرمایا کہ ساری کی ساری دنیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن فرمایا تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے، تو اللہ والوں کو یہ نہیں کہ اللہ والوں کو دنیا ملتی نہیں ہے، لیکن اللہ والے دنیا پر آخرت کو فوقیت دیتے ہیں، وہ آخرت کے طالب ہوتے ہیں۔ تو یہ طواف کر رہے تھے، ساتھ جو شام کا بادشاہ عبد الملک وہ بھی ساتھ طواف کر رہا تھا، تو یہ مطاف میں بیٹھے تھے، تو یہ عبد الملک بن حشام کہنے لگا کہ حضرت آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈانٹا، کہا ظالم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے مجھے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مجھے تو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، تو وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت اللہ شریف سے حرم شریف سے باہر نکلے تو اچانک باہر ملاقات ہو گئی، تو وہ عبد الملک کہنے لگا کہ حضرت چلے اس وقت تو آپ حرم شریف کے اندر تھے، اب آپ باہر نکل آئے ہیں، اب آپ ارشاد فرمائیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ تم دنیا کی ضرورت پوری کرو گے یا دین کی ضرورت پوری کرو گے؟ تو وہ جانتے تو تھے کہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو وہ عرض کرنے لگا حضرت دنیا کی کوئی ضرورت ہے تو وہ بتائیں۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، میں تو اسے کیسے مانگوں؟
دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، تجھ سے میں دنیا کیسے مانگوں؟ تو دوستو یہ حقیقتاً عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنی آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ اگر آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں، کیونکہ نیک عمل جو آدمی کرتا ہے اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ نیک عمل کا اثر دنیا کے اندر ہوتا ہے، اجر جو ہوتا ہے وہ آخرت کے اندر ہوتا ہے۔